یہ کامیابی کی چھوٹی سی کہانی اور ہمارے حکمران طبقے کے لیے اس کہانی میں بے شمار سبق چھپے ہیں۔ میں سبق کی طرف آنے سے پہلے آپ کو یہ کہانی سناؤں گا۔ سلمان شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔ یہ نواز فیملی میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں۔ یہ ایچیسن اور گورنمنٹ کالج لاہور کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے۔ انہوں نے وہاں سے پولیٹیکل فلسفی اینڈ اکنامکس میں گریجویشن کیا اور یہ وہ ڈگری ہے جو محترمہ بینظیر بھٹو اور عمران خان نے بھی حاصل کی۔ شریف خاندان نے جلا وطنی کے دور میں فیصلہ کیا کہ میاں نواز شریف کے دونوں صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز بیرون ملک کاروبار کریں گے، جبکہ میاں شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز سیاست میں آئیں گے اور سلمان شہباز پاکستان میں کاروبار دیکھیں گے۔ جلا وطنی کے اس دور میں شریف خاندان کا کاروبار بھی تقسیم ہو گیا۔ اس تقسیم میں رمضان شوگر مل میاں شہباز شریف کے حصے میں آ گئی۔ یہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ مل اب سلمان شہباز چلا رہے ہیں۔ یہ 2005 میں مل کے معائنے کے لیے شوگر انڈسٹری میں ٹربائن استعمال ہوتی تھی۔ یہ انڈسٹری کا مہنگا ترین پارٹ ہوتا ہے۔ آج کل ایک ٹربائن کی قیمت 10 سے 12 کروڑ روپے ہے۔ 2005 میں اس کی مالیت 6.5 کروڑ تھی۔ پاکستان کی زیادہ تر شوگر ملوں میں 2 ٹربائن کام کرتی ہیں۔ رمضان شوگر مل میں 3 ٹربائن لگی ہوئی تھیں۔ میاں شریف مرحوم نے جب مل لگائی تھی تو انہوں نے یہ سوچ کر 1 ٹربائن اضافی لگا دی تھی کہ اگر کسی وقت کوئی 1 ٹربائن خراب ہو جائے تو مل آسانی سے تیسری ٹربائن پر شفٹ ہو جائے۔ شوگر ملوں کی ٹربائن میں روٹر مرکزی حصہ ہوتا ہے۔ اگر کسی ٹربائن کا روٹر ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے تو ٹربائن بیکار ہو جاتی ہے اور یہ سکریپ میں فروخت ہوتی ہے۔ رمضان شوگر مل کی تیسری ٹربائن کا روٹر ٹوٹ چکا تھا اور اسے پلاسٹک کے کور میں لپیٹ کر ایک کونے میں رکھ دیا گیا تھا۔ سلمان شہباز نے مینیجر سے لوہے کے اس کاٹ کباڑ کے بارے میں پوچھا۔ مینیجر نے بتایا یہ ٹربائن ہے، اس کا روٹر ٹوٹ چکا ہے، اب یہ بیکار ہو چکی ہے۔ سلمان شہباز فیکٹری سے واپس آئے، یہ گوگل پر گئے، انہوں نے ٹربائن اور روٹر کے بارے میں سرچ شروع کی تو ٹربائنوں کی پوری دنیا کھل گئی۔ سلمان نے اگلے دن ٹربائن بنانے والی بھارتی کمپنیوں کے بارے میں ریسرچ شروع کی۔ وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ انڈیا میں ٹربائنوں اور روٹر پر بے تحاشا کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے انڈیا کی ایک کمپنی کو ای میل کر دی۔ اگلے دن اس کمپنی کا جواب آ گیا، کیا آپ کی ٹربائن کا روٹر ٹھیک کر سکتے ہیں؟ سلمان شہباز نے کمپنی کا انجینئر پاکستان بلا لیا، اس نے معائنہ کیا اور گرین سگنل دے دیا۔ شوگر مل کی انتظامیہ اس مشق کے خلاف تھی۔ اس کا کہنا تھا ہم بلا وجہ پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا تھا سلمان صاحب ابھی بچے ہیں، انہیں کاروبار کا تجربہ نہیں، یہ بچگانہ حرکت کر رہے ہیں۔ لیکن سلمان نے یہ رسک لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے روٹر انڈیا بھجوا دیا۔ بھارتی کمپنی نے روٹر ٹھیک کیا، روٹر پاکستان آیا، ٹربائن میں لگایا گیا، لیکن روٹر نے کام نہ کیا۔ مل کی انتظامیہ نوجوان مالک کی ناکامی پر خوش ہو گئی، لیکن سلمان شہباز نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے دوبارہ بھارتی کمپنی سے رابطہ کیا۔ کمپنی نے اپنا انجینئر پاکستان بھجوا دیا۔ انجینئر نے روٹر دیکھا، اس کا کہنا تھا کہ روٹر کی مرمت میں ایک خامی رہ گئی تھی۔ کمپنی نے اپنے خرچ پر روٹر دوبارہ انڈیا منگوا لیا، دوبارہ مرمت کیا گیا، واپس پاکستان بھجوایا، روٹر لگایا، ٹربائن نے کام شروع کر دیا۔ روٹر کی مرمت پر ٹوٹل 55 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے، جبکہ 2005 میں ٹربائن کی قیمت 6.5 کروڑ روپے تھی۔ یہ ٹربائن 6 سال سے 5 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہی ہے۔ یہ بجلی وابڈا خرید رہا ہے اور یہ اب تک 20 سے 25 کروڑ روپے کی بجلی پیدا کر چکی ہے۔ یہ گورننس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ پاکستان کے تقریباً تمام پرائیویٹ اور سرکاری ادارے اسی قسم کی گورننس کے منتظر ہیں۔ ہمارے ہر ادارے کی ٹربائن کے روٹر ٹوٹ چکے ہیں اور کوئی شخص روٹر کی مرمت کے لیے تکلیف کرنا گوارا ہی نہیں کر رہا۔ پاکستان کی اسٹیل مل ایشیا کی دوسری بڑی اسٹیل مل تھی۔ یہ آج بھی 1.25 لاکھ کا مرا ہوا آتی ہے، لیکن کوئی اس ٹربائن کا روٹر ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے ایگزیکٹو موجود ہیں جو بیمار یونٹوں کو زندہ کرنے کی مہارت رکھتے ہیں۔ حکومت امریکہ، برطانیہ، جاپان اور چین سے کسی ایگزیکٹو کی مدد حاصل کر لے، اسے فری ہینڈ دے دے، یہ شخص 1-2 سال میں اس مرے ریاستی کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کر دے گا۔ ہماری CIA دنیا کی بہترین ایئر لائن تھی۔
ہم نے دنیا کی 3 بڑی ایئر لائن ڈیولپ کی ہیں۔ میرے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ ایمریٹس کو پہلا جہاز اور فضائی عملہ PIA نے دیا۔ سنگاپور ایئر لائنز اور اتحاد ایئر لائن کی بنیادوں میں بھی PIA کا لہو ہے، لیکن آج اس ایئر لائن کے آدھے سے زیادہ جہاز گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ کیا ہم 19 کروڑ لوگوں کے اس ملک سے ایسے 10-20 لوگ نہیں نکال سکتے جو PIA کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کر سکیں؟ ہمارے ریلوے 60 اور 70 کی دہائی میں ایشیا کا سب سے بڑا اور کامیاب ریلوے تھا، لیکن آج 220 میں سے 85 ٹرینیں چل رہی ہیں اور 502 انجنوں میں صرف 120 ورکنگ کنڈیشن میں ہیں۔ یہ ادارہ فوج کے بعد سب سے محال ادارہ تھا، زیادہ کمرشل زمین کا مالک۔ ریلوے اگر صرف لاہور کی کمرشل زمین نیلام کر دے تو سارے ادارے کو دوبارہ ٹریک پر لایا جا سکتا ہے، لیکن ہم ریلوے کا روٹر بھی ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان دنیا کے 10 بڑے زرعی ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہ دریاؤں کی سرزمین بھی کہلاتا ہے، اس میں قدرتی گیس کے خزانے بھی ہیں اور یہ کوئلے کے وسیع ذخائر کا مالک بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہماری انڈسٹری بھی بند ہو چکی ہے، ہمارے چولہے بھی ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ یہ 19 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ہمارے پاس قدرتی وسائل کے وسیع ذخائر بھی ہیں۔ ہمارے ملک میں ہر سال 7 لاکھ نئے گھروں کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ ہم دنیا کی بڑی کنزیومر مارکیٹ بھی سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ملک میں بے روزگاری انتہا کو چھو رہی ہے۔ ہم آج کے دور میں بھی ہاتھ سے FIR لکھتے ہیں اور ہماری زمینوں کا لین دین پٹواری کے لٹھے پر بیٹھ کر کیا جاتا ہے۔ کیا ہم پٹوار اور پولیس FIR کا روٹر بھی ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس ملک میں کوئی ایسی بیورو نہیں بنا سکتے جو ملک میں بے روزگاروں کے لیے یا جو ملک میں روزگار کے نئے ذرائع پیدا کر سکے؟ اور کیا ہم ملک میں ٹریننگ کے ایسے ادارے بھی نہیں بنا سکتے جو بیکار نوجوانوں کو ہنرمند بنا سکیں، جو نوجوانوں کو ٹریننگ دے سکیں؟ ہمارے ملک کے حکمران خواجہ آصف زرداری ہوں یا شریف احمدی ہو، جب تک سرکاری اداروں کو رمضان شوگر مل کی سپریٹ سے نہیں چلائیں گے، یہ تمام ٹربائنوں کے تمام روٹرز کو مرمت نہیں کرائیں گے جنہیں اس سسٹم نے کباڑ خانوں میں پھینک دیا ہے، یہ ملک اس وقت تک ٹریک پر نہیں آئے گا۔ اور یہ لوگ جب تک ملک کے بہترین لوگوں کی مدد نہیں لیں گے، ہم اس وقت تک حماقتوں کے اس کردار سے باہر نہیں آ سکتے۔